إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو چند فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آج کے درس کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ پہلے ذکر کر دی جاتی، لیکن اس کو وقت خیال نہیں رہا تو ابھی انشاءاللہ ذکر کر دیتے ہیں. اختصار سے دو تین تمہیدی باتیں ہیں کہ جو فقہی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فقہی مختلف مسائل ہیں ان میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس پر خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے مفصل اس پر گفتگو کی ہے. اس میں باقاعدہ کتابیں تحریر فرمائی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن اس ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ اور بنیادی سبب اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہ جس کو دین کا سارا علم ہے. پورا مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس میں احادیث کا جو علم ہے. کوئی شخص آج تک ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صحابہ میں نہ تابعین میں نہ ان کے بعد جو ائمہ آئے ہیں، ایسا پیدا کوئی شخص نہیں ہوا کہ جس کو جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ساری کی ساری احادیث یاد ہیں، یہ ساری احادیث کا پتہ ہے. تو یہ ایک بنیادی اور بہت ہی بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو کہ کسی عالم کو ایک حدیث کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف بنایا ہے. ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا فہم وہ مختلف ہے. تو اس وجہ سے بھی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ حدیث تو ایک ہی ہوتی ہے اور دونوں جو مختلف آراء رکھنے والے علماء ہیں وہ ایک ہی حدیث سے دلیل لے رہے ہیں، لیکن ایک عالم جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے سمجھ رہا ہے حدیث کو، دوسرا عالم اس کو دوسری طرح سے سمجھ رہا ہے. تو سمجھ میں، فہم میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف بنایا ہے. اس وجہ سے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں. بنیادی طور پر یہی دو وجوہات ہیں کہ یا تو علم مکمل نہیں ہے، کسی ایک عالم کو ایک چیز کا علم ہے، دوسرے عالم کو دوسری چیز کا علم ہے، ان تک وہ علم پہنچا، ان کو اتنا علم حاصل ہوا، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، اس کے مطابق فتویٰ دیا، اس کے مطابق بات بیان کی. جن کو جتنا علم تھا انہوں نے اس کے مطابق کیا. اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا فہم وہ اس میں فرق ہے، اس میں اختلاف ہے. کوئی ایک طرح سے اس کو سمجھتا ہے، کوئی دوسری طرح سے سمجھتا ہے. یہ پہلا ہمارا تمہیدی نقطہ تھا کہ اختلاف کے اسباب جو ہیں بنیادی طور پر یہی ہیں. اس کے علاوہ اور تفصیل کافی ساری ہے. دوسرا نقطہ کہ اس اختلاف کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اختصار سے بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہر عالم کی دلیل کیا ہے. جو رائے ہے، ایک رائے ہے، دو رائے ہیں، تین آراء ہیں، جتنی بھی ہیں، ہر ایک کی دلیل کو دیکھا جائے. جس کی دلیل زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اسی کی اتباع کرنی چاہیے. اور جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب کے سب نے یہ بات خود بیان فرمائی ہے. امام ابو حنیفہ جن کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہر ایک سے مستقل طور پر یہ بات مروی ہے صحیح اسانید کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی حدیث معلوم ہو جائے جو میرے فتوے کے خلاف ہو تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا اور حدیث پر عمل کرنا، میرے فتوے کو چھوڑ دینا اور حدیث پر عمل کرنا. تو ہر ایک نے یہی کہا، بلکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کسی شخص کو یہ جائز نہیں، کسی شخص کے لیے
کہ وہ ہماری بات پر عمل کرے، یہاں تک کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کہاں سے لیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ یہاں تک وہ منع کیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، جتنے ائمہ اربعہ گزرے ہیں، اپنے شاگردوں کو منع کرتے کہ وہاں میری بات پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ ہو کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے وہ کہاں سے کہی، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے سے باتیں مت لو، بلکہ جن سے ہم نے سیکھی ہیں ان سے لو۔ تو یعنی وہی کہ جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، ان پر عمل کرو، میری بات کا اس کو اتنی حیثیت نہ دو، اس کو اتنا مقام نہ دو کہ وہ نعوذ باللہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جائے، اس کے برابر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اتباع کرنے کی حکم نہیں دی سوائے کس کے؟ اللہ کے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم میں بار بار کیا آتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی بھی بات جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ معروف واقعہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ روایت غالباً امام بخاری نے ہی اس کو روایت بھی کیا ہے کہ حج کے معاملات میں ایک ایسا معاملہ آیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کا فتویٰ اور تھا، اور حضرت ابن عباس کا فتویٰ وہ تھوڑا مختلف تھا اس سے۔ تو لوگوں نے کہا ان سے کہ آپ یہ کہتے ہیں جبکہ ابو بکر اور عمر تو یہ کہتے ہیں، آپ کا فتویٰ ان سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابن عباس بہت غصے ہوئے اور کہا کہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جو مسئلہ بیان کیا، انہوں نے حدیث کی روح سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور اس حدیث کے مطابق یہ فتویٰ بنتا ہے، حدیث کے ساتھ دلیل دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ابو بکر اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا فتویٰ تو اس سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے اتنا غصہ کیا، کہا کہ اگر تم یہ اس طرح کی بات کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا اگر تم اسی راستے پر رہے۔ نبی کی بات زیادہ وہ قابل قبول ہے کہ ابو بکر، نبی کے سامنے نہ ابو بکر کا کوئی حیثیت ہے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ہے، نبی کی بات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ وحی ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو فقہی، اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ دلیل کیا ہے۔ ہر عالم نے اپنی اپنی دلیل بیان کی ہے، ان دلائل کو دیکھا جائے گا، جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ قوی ہوں گے، اس کو فالو کیا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھا تھا اس کی تفسیر میں کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہوگا، سیدھا راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے کہ وہ دو راستے ہوں۔ تو سیدھا راستہ ایک ہے، حق ایک ہے۔ اب اگر علماء کی مختلف آراء ہیں تو ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، اور ہم نے صحیح کی اتباع کرنی ہے، ہمیں صراط مستقیم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اتباع کرے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دین کے معاملے میں ہم بہت ہی سست اور بہت ہی لاپرواہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں کہ دنیاوی اگر کوئی معاملہ ہو، ہم نے کوئی معاملہ کرنا ہو، ہم پہلے 4 لوگوں سے مشورہ کریں گے، پھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، پھر سوچیں گے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ دین کا جو معاملہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب صحیح ہیں، کسی کو بھی فالو کر لو، سارے جو ہیں وہ جو امام ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں ہی کے تو امام ہیں، ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ امام سارے ایک جیسے ہیں، ان میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن دلیل کو تو دیکھیں۔ دین کا معاملہ ہے، دین پر عمل کرنا ہے، ہر عالم نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا ہے، تو جیسے انہوں نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا، آپ بھی اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں، اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں، تھوڑا سا اس میں تردد کریں۔ دنیاوی معاملات میں ہم جو ہے وہ خوب چھان پٹک کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، جس نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر دیا، تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی ریسرچ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ موبائل میں ہر چیز آ گئی ہے، گوگل میں لکھو تو ہر چیز آپ کو دلائل، احادیث وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے وہاں سے، کہ کیا ہے، کس نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کی کیا دلیل ہے، اس پر انسان اگر تھوڑا سا بھی محنت کرے تو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ جو علماء کا اختلاف ہے آپس میں، اس میں جیسے ہم نے کہا کہ
جس کی صحیح رائے ہے، جس کی رائے زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، باقیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسا کرنا کہ کسی معاملے میں کسی کی بات کو لے لیا جو آپ کو زیادہ آسان لگی، بغیر دلیل دیکھے آسان چیز کے پیچھے جانا، یہ علماء نے کہا کہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے کہا کہ ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ عن قریب ہے کہ وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ جو یہ کہتا کرے کہ دیکھے علماء کی آراء کو، دیکھے کہ فلاں مسئلے میں فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں مسئلے میں فلاں نے یہ کہا ہے، جو اس کو اس کی مرضی لگی اس نے اس کو فالو کر لیا بغیر سوچے سمجھے، تو یہ کرنا، فرمایا کہ من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، جس نے علماء کی رخصتوں کا پیچھا کیا کہ کہاں سے مجھے سب سے آسان مسئلہ مل جائے گا، میں اس کو فالو کر لیتا ہوں، فرمایا کہ وہ زندیق ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ ایسے شخص کو زندیق کہا گیا ہے۔ اس لیے ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنا کہ کہاں مجھے آسانی ملے گی۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فلاں عالم سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے، فلاں سے پوچھیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے، کسی نہ کسی عالم سے اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا، پر اس کو فالو کر لیں گے۔ تو پھر پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نے کرنی اپنی مرضی ہی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی میں فلاں کے نے مجھے فتویٰ دیا ہے یا فلاں عالم نے یہ کہا ہے، حقیقت میں تو آپ اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ علماء نے کہا کہ ایسا شخص زندیق ہے کہ وہ دین کی اتباع تو نہیں کر رہا، وہ تو اپنی ہوا کی اتباع کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایسا شخص جو ہے گویا کہ اس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ تو ایسا شخص ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ آسانی ہے، کس مسئلے میں، دیکھنا یہ چاہیے کہ دلیل کس کے پاس ہے اور اس کو پھر فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات اسی حوالے سے، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پہلے پیش آ چکا ہے، جدید مسئلہ نہیں ہے، کوئی نئے دور کا مسئلہ نہیں ہے، پرانے مسائل میں سے ہے، اور اس مسئلے میں علماء کی اگر دو آراء پائی جاتی ہیں، تو یہ کرنا بھی جائز نہیں کہ آپ کوئی نیا قول، تیسرا قول نکال کر لیں کہ نہیں یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے۔ اگر علماء میں دو آراء میں اختلاف ہوا ہے تو انہی دو میں سے کسی ایک کو اپنایا جائے گا، کوئی تیسرا نئی بات نہیں لے کر آئی جائے گی۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی مسئلے میں علماء نے دو آراء اختیار کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ ان دو ہی میں سے کوئی ایک درست ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے قدیم علماء نے ایسا مسئلہ جو پرانا جو جدید دور کے مسائل ہیں اس میں یقیناً جدید دور کے علماء سے رجوع کیا جائے گا، لیکن جو ایسے مسائل ہیں جو پہلے آ چکے ہیں ان میں جتنے اقوال موجود ہیں انہی میں سے کسی ایک کو دیکھ کر دلیل سے فالو کرنا ہے۔ کوئی نئی چیز لانا یا نئے مسائل کرنا، آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے ایک نئی چیز نکالی ہے صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، آج کل تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو کلپس بھی مل جائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو نئی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، پہلے اسی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ یہ تھا ہی نہیں، یہ تم نے نئی چیز آ کر نکالی ہے، جس کو یہ وہی بات ہے کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ چیز جائز نہیں۔ تو فقہی مسائل میں بھی کوئی نیا قول اس کو اختیار کرنا جائز نہیں، اسی لیے کسی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اجماع نہیں ہو سکتا کسی غلط چیز پر۔ تو اس لیے جتنے اقوال موجود ہوں پرانے مسائل میں انہی میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے گا، نئی بات نہیں نکالی جائے گی۔ جو ایسا کرے گا وہ گویا کہ وہ اجماع سے باہر نکلتا ہے، وہ گویا کہ ایک نئے راستے کو لا رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا، ایک معروف ان کا قول ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ کوئی ایسی بات کہو الا یہ کہ تمہارا اس سے پیچھے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی امام ہو جس کی تم اتباع کر رہے ہو۔ تم کوئی بات اگر کہتے ہو، کوئی بات بیان کر رہے ہو تو تمہارا کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے، یعنی کسی نہ کسی شخص نے، کسی نہ کسی عالم نے وہی بات کہی ہو تم سے پہلے جو تم کہہ رہے ہو، کوئی نئی بات نہ لے کر آنا، یہ مقصد ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری بات تمہیدی گفتگو میں فقہی مسائل کے حوالے سے، یہ ہم شروع میں اسی لیے ذکر کریں کہ آئندہ ایسے مسائل آتے رہیں گے تو پھر ہم دوبارہ اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ ایک اور آخری بات کہ ایک چیز جس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چند مسائل میں علماء میں اختلاف ہو، کوئی اختلافی مسئلہ ہو، تو
ایسے قول کو اپنانا کہ جس میں سب متفق ہوں، یعنی جس میں آپ خلاف سے نکل جائیں، خلاف سے آپ نکل جائیں، تو وہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ الخروج من الخلاف کہا جاتا ہے، یعنی کہ خلاف سے نکل جائیں۔ یعنی مقصد کیا ہے خلاف سے نکلنے کا؟ کہ مثال کے طور پر اگر کسی مسئلے میں دو اقوال ہیں، تو ان دو میں سے کوئی نہ کوئی کامن چیز موجود ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ سب متفق ہیں، تو اس پر عمل شروع کر دو۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر دیا تو گویا کہ آپ نے سارے اقوال پر عمل کر لیا، آپ اس میں بچ جائیں گے، آپ کا دلی سکون بھی ملے گا، اور آخرت میں بھی آپ، یعنی احتیاط کا پہلو یہ ہے۔ اور یہ جیسے ہم کہا کہ چیز لازمی نہیں ہے، لازم طریقہ تو کیا ہے جو ہم نے شروع میں کہا کہ دلیل کو فالو کرنا ہے، دلیل کے پیچھے چلنا ہے، لیکن ایک اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے چیز پر عمل کریں اگر ممکن ہو۔ بعض مسائل میں ممکن ہوتا ہے، بعض میں ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ممکن ہے تو ایسی چیز پر عمل کریں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جس پر سب متفق ہیں، اس پر عمل کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ اس بات کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ وضو میں اگر آپ، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے، اگر نہ بھی کریں تو وضو ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اگر آپ یہ روٹین بنا لیں کہ نہیں میں نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آپ نے کامن گراؤنڈ پر آپ آگے، جو چیز سب میں کامن ہے۔ یعنی فرق کیا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ فرض ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، لیکن مستحب تو سب جانتے ہیں نا، تو آپ اس کو اپنے لیے ایک طرح سے فرض ہی سمجھ لیجیے اور اس پر عمل کر لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح نماز کی مسائل میں لے لیجئے کہ جو مثال کے طور پر رفع الیدین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے رفع الیدین کر دیا تو کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ نے گویا کہ دونوں اقوال پہ عمل کر لیا۔ ایک کہتے ہیں کہ سنت ہے، ایک دوسری رائے ہے کہ سنت نہیں ہے، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کر لیا تو کام خراب ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی، تو کرنے میں پھر کیا حرج ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ایسی چیز پر عمل کریں جس پہ سب متفق ہیں، اگر ممکن ہو۔ بعض مسائل میں ممکن نہیں ہوتا، ممکن ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلافی مسائل سے انسان اپنے آپ کو باہر نکال لے۔ واللہ عالم۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، وقت تقریباً چونکہ ہمارا آج پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جو فاتحہ کے حوالے سے بات ہے وہ پھر اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔